علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوأوا الدار والإیمان من قبلهم يحبون من هاجر إلیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بیان کی گئی ہے، اور ان دونوں میں پہلی جو آیت کریمہ بیان کی گئی ہے اس میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی صفات بیان کی ہے، خاص طور پر انصار صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی ہے، اور اس میں ایک بڑی خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ بڑے سخی تھے، کنجوس نہیں تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بڑی صفات بیان کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت انس کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر آئی آپ کی خدمت میں۔ حضرت انس کی عمر 10 سال تھی، اور حضرت انس کی والدہ آپ کو یعنی اپنے بچے کو حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائی تاکہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ بچوں کو دعائیں دینی چاہیے، اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دے، اولاد کو بد دعا نہ دے۔ ماں باپ کی دعائیں بھی بہت لگتی ہیں اور بد دعا بھی لگتی ہے۔ کبھی ماں غصے میں آتی ہے تو بچوں کو بد دعا دیتی ہے، وہ دل سے نہیں دیتی، غصے میں کہتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہے تو تمہاری بد دعا قبول ہو جائے گی۔ دعائیں دو اپنے بچوں کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو 4 دعائیں دی۔ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ اپنے بچے کو انس کو آپ کی خدمت میں لائی، عمر ان کی اس وقت 10 سال تھی۔ فرمایا اللہ کے رسول میرا بیٹا آپ کا خادم ہوگا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس بچے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دعائیں دی۔ یہ بخاری میں بھی روایت ہے، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی یہ روایت ذکر کی ہے۔ آپ نے حضرت انس کو جو دعائیں دی، فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ یہ بخاری میں روایت ہے۔ اے اللہ انس کے مال کو زیادہ کر دے، اولاد کو بڑھا دے، اور جو تو اسے عطا کرے اس میں برکت عطا فرما۔
اور دوسری روایت میں ہے اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل حیاتہ واغفر لہ، اے اللہ انس کے مال کو زیادہ کر، اولاد کو بڑھا دے، عمر لمبی کر دے، اس کی مغفرت فرما۔ تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو یہ 4 دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں حضرت انس کو، یہ اپنے بچوں کو بھی دیا کرے۔ عربی میں نہ آئے تو اردو میں یہ دعا کیا کرے، اے اللہ میرے بچوں کے مال کو زیادہ کر، اولاد کو زیادہ کر، میرے بچوں کو لمبی عمر عطا فرما، اور جو عطا فرما اس میں برکت عطا فرما، میرے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، پنجابی میں کہہ سکتے ہیں، پشتو میں کہہ سکتے ہیں، بنگلہ دیشی زبان میں کہے، انگریزی میں کہے، دعائیں تو دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دعائیں بچوں کو دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یہ دعائیں دی، اب ان دعاؤں کا اثر دیکھیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلی دعا دی، اے اللہ انس کے مال کو زیادہ کر، اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا، دوسرے لوگوں کو سال میں 1 مرتبہ فائدہ ہوتا ہے، مجھے ان کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے دوسری دعا قبول فرمائی، مجھے اللہ نے اتنی اولاد عطا فرمائی اور اولاد کی اولاد اتنی عطا فرمائی، میں نے زندگی میں اپنی حیات میں اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو دیکھا ہے وہ 100 سے زیادہ ہے۔ اور تیسری دعا فرمائی، اے اللہ انس کی عمر لمبی کر دے۔ حضرت انس کی وفات 93 ہجری میں ہوئی، 103 سال میں۔ اور فرماتے تھے کہ چوتھی دعا آپ نے فرمائی، اے اللہ انس کے گناہ معاف فرما۔ کہا مجھے اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو بچوں کو دعائیں دینی چاہیے، اچھی اچھی دعائیں، اور بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کی دعائیں ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے، ماں باپ کی دعائیں نہ ہو تو پھر انسان چاہے وہ جناب کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، ڈگریاں اس کے پاس، وہ کامیابی اسے نہیں ملتی جو ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کرتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وکان اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ آپ اتنے بہادر تھے کہ ایک مرتبہ مدینے کے لوگ رات کو ڈر گئے، ایک سخت آواز آئی، اہل مدینہ ڈر گئے اور باہر نکلے۔ جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں اور مدینے کے باہر سے اندر کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، خوف نہ کرو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کے باہر نکلنے سے پہلے ہی باہر نکل چکے تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ چلے گئے مدینے کے باہر، دیکھا کوئی دشمن وغیرہ تو نہیں ہے، اور پھر رات کو واپس تشریف لائے، اور مدینے والے جب گھر سے نکلے تو آپ تشریف لا رہے تھے۔ اور اسی روایت میں آتا ہے آپ جس گھوڑے پر سوار تھے اس پر زین نہیں تھی، تلوار لٹکائے ہوئے۔ یہ اتنی بڑی بہادری، رات کو تاریکی میں اکیلے مدینے سے باہر نکلے، ایک آواز آئی، ہو سکتا ہے دشمن نے حملہ کیا ہو، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا پریشان نہ ہو، خوف نہ کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو طلحہ کا گھوڑا تھا، آپ نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح تیز رفتار پایا ہے۔ جیسے سمندر کے اندر ہوا موافق ہو اور کشتی چل رہی ہو تو کس طرح آدمی ایک اچھا سفر تیزی کے ساتھ کرتا ہے، فرمایا تمہارا گھوڑا اس طرح تیزی کے ساتھ چل رہا تھا جیسے سمندر کے اوپر کشتی چلتی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جو ابو طلحہ کا گھوڑا تھا یہ سب سے زیادہ سست تھا، سب سے زیادہ سست تھا،
چلنے میں تیز نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ کی برکت سے وہ گھوڑا تیز رفتار ہو گیا۔ یہ تھی آپ کی بہادری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے، خوبصورتی میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت آپ کو عطا فرمائی، سب سے زیادہ خوبصورت، اور اس پر میں صرف ایک واقعہ سنا دوں تو وہی کافی ہے، ورنہ اتنی روایات موجود ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، خاص بڑے شاگرد ہیں، اور یہ بہت خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں تھے تو ایک عیسائی عالم اور ایک پادری بازار میں، اس نے امام محمد کو دیکھا تو اور بہت خوبصورت تھے، چہرے پر نور۔ پوچھا یہ خوبصورت ہستی، اتنے نورانی چہرے والے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے امام ہیں، ان کا نام ہے امام محمد۔ تو اس عیسائی نے کہا یہ تمہارے چھوٹے محمد اتنے خوبصورت ہے تو بڑے محمد کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور آپ کی سخاوت کتنی تھی؟ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ مانگا، آپ نے اس کو اتنی بکریاں دی کہ روایت میں آتا ہے، اسی حدیث میں آتا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ خالی ہوتی ہے اس جگہ کے بقدر جس میں بکریاں ہو اتنی بکریاں آپ نے اس کو دی۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، بکریاں لے کر اپنے علاقے گیا، اپنے گاؤں گیا، لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم تم سب مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد فقر کا خوف نہیں رہتا ہے۔ یہ تھی سخاوت۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، کنجوسی اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سخی تھے۔ سخاوت ایک اچھا وصف ہے، اور بخل ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کے اندر اچھائی نہیں پیدا کرتی، برائی پیدا کرتی ہے۔ سخاوت انسان کو اعلیٰ انسان بناتی ہے، اور بخل انسان کو اس کو ادنا انسان بنا دیتی ہے۔ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب کنجوس کو عربی زبان میں بخیل کہتے ہیں۔ بخیل کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کسی بخیل کی تعریف کی گئی ہے، ہمیشہ سخی کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آدمی بڑا سخی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوس کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں اور بعض لوگ کنجوس اتنے ہوتے ہیں، کنجوس اردو میں کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس۔ وہ مکھی بھی اگر اس کے دودھ میں گر جائے نا تو وہ اس کو بھی اٹھا کر چوستا ہے کہ اتنا دودھ بھی ضائع نہ ہو، تو کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس۔ یہ کنجوس اللہ کو پسند نہیں ہے، بخیل۔ اور بخیل کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں بخیل اور کنجوس وہ شخص ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ فرض ہے اس پر اور زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ مالی عبادت ہے، اللہ نے فرض فرمائی ہے زکوٰۃ مالداروں پر، صاحب نصاب پر، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس سے بڑا کنجوس اور کون ہوگا؟ اسی طرح کنجوس وہ شخص ہے جس کے ذمے بیوی بچوں کا نان نفقہ ہے اور وہ بیوی بچوں کو نان نفقہ نہیں دیتا ہے۔ یہ واجب ہے اس پر، اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے اور باپ پر واجب ہے۔
شوہر ہے تو بیوی کا بھی خیال رکھے گا، بچوں کا بھی خیال رکھے گا، ان کو گھر دے گا، ان کو نان نفقہ دے گا، ضروریات پوری کرے گا. یہ ساری ذمہ داریاں اس پر رکھی گئی ہے، اور قرآن میں اللہ نے یہ اس پر فرض عائد کیا ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ہر شخص، ہر صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرے. بیوی کو جو ضرورت ہے گھر میں وہ دے، بچوں کو جو ضرورت ہے وہ ادا کرے، پورا کرے. اور جس کا رزق، جس کا مال دولت وہ محدود کر دی گئی ہو، جس کے پاس کم ہو، تو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس حساب سے خرچ کرے، اللہ نے کم دیا ہے تو اس حساب سے خرچ کرے، کنجوسی نہ کرے. اللہ کو پسند نہیں ہے. تو جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، جو شخص بیوی کا نان نفقہ نہیں دیتا، اور بچوں کا جناب کیا ہے، اس کی بچوں کو نان نفقہ نہیں دیتا ہے، بچوں کی اچھی پرورش نہیں کرتا، ان کا خیال نہیں کرتا ہے، یہ شخص شریعت کی نظر میں کنجوس ہے. مہمان آ جائے تو مہمان کا خیال نہیں کرتا ہے. مہمان کا حق ہے، اور اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 دن مہمان کا حق ہوتا ہے. اور مہمان کا حق بھی ادا نہ کرے، یہ بڑا کنجوس ہے. اس سے بڑا اور کنجوس کیا ہوگا؟ نہ وہ مہمان کو پانی کا پوچھے، نہ چائے کا پوچھے، نہ کھانے کا پوچھے. یہ شریعت کی نظر میں یہ کنجوس ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا، کنجوس. بیوی بچوں کو نان نفقہ نہیں دیتا، یہ کنجوس. مہمان اس کو خیال نہیں کرتا ہے تو یہ کنجوس. تو اردو میں اس کو کہتے ہیں کنجوس، اور جو بڑا ہو، سب سے زیادہ کنجوس ہو، کہتے ہیں کنجوس مکی چوس. ایک بات مجھے یاد آ گئی، ویسے ہی لطیفہ ہی سمجھ لیں. ایک آدمی بڑا کنجوس تھا، اس کے گھر میں مہمان آ گئے. اس سے پتہ چلا مہمان آ رہے ہیں، تو اس نے بیوی سے کہا کہ تھا تو کنجوس، تو کہا تم دال پکاؤ، لیکن جب مہمان آ جائے تو تھوڑی دیر بعد ایک پتیلا گرا دینا، تو آواز آئے گی، تو میں پوچھوں گا کیا ہوا، تم کہنا کہ میں نے جو بریانی پکائی تھی وہ گر گئی. تو میں کہوں گا کوئی بات نہیں ہے، دوسرا کچھ پکا لو. پھر وہ جب تھوڑی دیر ہو جائے تو ایک پتیلا اور پھینک دینا، تو میں پوچھوں گا کیا ہوا، تم کہنا قورمہ بھی گر گیا. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور پتیلا پھینک دینا اور کہنا جو جناب میٹھا پکایا تھا زردہ وہ بھی گر گیا. 3-4 پتیلے اس طرح پھینکنا، تو آخر میں پوچھوں گا کیا رہ گیا، تم کہنا دال رہ گیا ہے، تو میں کہوں گا دال ہی لے آؤ. اب کنجوس نے پلاننگ کی، بیوی جناب اس نے کھانا دال پکانی شروع کی، مہمان آئے، تھوڑی دیر بعد ایک آواز آئی اور پتیلا نیچے گرا. اس نے پوچھا جی کیا ہوا، کیا چیز گرا دی؟ اس نے کہا جو دال پکائی تھی وہی گر گئی. تو یہ دیکھو بھائی، جو دال پکائی وہی گر گئی. تو بھائی مہمان ہے، یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے جو مہمان آ جائے اس کا اکرام وہی کرو جو آپ نے گھر میں پکایا ہے. یہ آسان طریقہ ہے، بہت زیادہ تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے. زیادہ آج ہمارے یہاں یہ چیزیں کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم تکلفات میں لگ گئے ہیں. تکلفات کی وجہ سے پھر جناب مہمان کا اکرام مشکل ہو جاتا ہے، اور سادگی ہو تو آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے، اور صحابہ کرام یہ بھی سب سے بڑے سخی تھے. ان میں بھی سخاوت تھی، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور اسلام میں سخاوت کو پسند کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا.
اور فرمایا واتقوا الشح، کنجوسی سے بچو، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں بخل اور کنجوسی نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ جو بخل ہے، کنجوسی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ انہوں نے تم سے گزشتہ لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور اس کنجوسی نے ان کو آمادہ کیا خون بہانے پر، آپس میں خون بہایا انہوں نے، اور جو ان پر جو اللہ نے حرام کیا تھا اس حرام کو انہوں نے حلال کر دیا۔ تو اللہ کو سخاوت پسند ہے، کنجوسی پسند نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے، ایسی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اسلام میں اس موضوع پر بہت سی قرآن کی آیات ہے، احادیث ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اب ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو، اور ہمارے معاشرے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک آدمی سخی ہوگا تو اس کا اثر اس کی بیوی بچوں پر ہوگا، وہ خوشحال زندگی گزارے گا۔ کنجوس ہوگا تو اس کا اثر سب سے پہلے اس کی فیملی پر ہوگا، فیملی پرابلمز پیدا ہوں گے۔ تو اچھی صفات، اس کے اچھے اثرات گھر میں، فیملی میں مرتب ہوتے ہیں، اور اگر بخل، کنجوسی ہے، یہ صفات ہیں تو پھر اس کی جناب کیا ہے، اثرات مرتب ہوں گے۔ دنیا میں ایسی کون سی بیوی ہے جو ایسے شوہر کو پسند کرے جو بخیل ہو؟ بیوی کبھی بھی بخیل شوہر کو پسند نہیں کرتی، بیوی ہمیشہ اس شوہر کو پسند کرتی جو سخی ہو۔ اور گھروں کے اندر پرابلمز بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ پرابلم گھروں کے اندر نا اتفاقی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، شوہر کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اور بیوی اس کو پسند نہیں کرتی ہے، تو پریشانیاں پیدا ہوتی ہے، پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ بیوی اس شوہر کو پسند کرتی ہے جس کا شوہر سخی ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کتاب الازکیہ میں۔ مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور ایک اور آدمی نے بھی بھیجا۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیج دیا اور اس دوسرے آدمی نے بھی بھیج دیا۔ وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ مغیرہ بن شعبہ سے عمر میں کم تھا اور خوبصورتی میں زیادہ تھا۔ مغیرہ بن شعبہ اس سے زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے اور عمر میں بھی زیادہ تھے۔ اس عورت نے دیکھا کہ دو رشتے آئے ہیں، تو اس نے کہا میں دونوں کو ٹیسٹ کروں گی، چیک کروں گی، ان کا امتحان لوں گی۔ تو دونوں کو گھر میں بلایا اور ایسی جگہ بٹھایا جہاں سے وہ خاتون ان کو دیکھتی تھی لیکن وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دونوں آ کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو انہوں نے بات چیت شروع کی تو وہ عورت سن رہی ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا یہ تو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، عمر بھی کم ہے، تو شادی وہ اسی سے کرے گی۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم لگتے تو بڑے اچھے جوان خوبصورت ہو، تمہارے اندر اور کون سی خوبیاں ہیں؟ تو اس نے اپنی خوبیاں بیان کی، میرے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا یہ بتاؤ مال دولت کے معاملے میں تم کیسے ہو، حساب کتاب کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مال دولت کے معاملے میں تمہیں بڑا جناب کیا ہے، سخت گیر ہوں، حساب کتاب بڑا سخت کرتا ہوں، پائی پائی کا حساب لیتا ہوں۔ عورت سو سن رہی ہے اندر، پائی پائی کا میں حساب لیتا ہوں، اور میں جناب کیا ہے اپنی مال دولت کے بارے میں بڑا جناب کیا ہے حساب کتاب رکھتا ہوں اپنے پاس۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ تم تو پائی پائی کا حساب لیتے ہو، اور میرا حال تو یہ ہے میں جتنا کما کر لاتا ہوں وہ سارے درہم اور وہ جناب دینار وہ تیلی میں رکھ کر وہ ساری تیلی گھر میں لا کے رکھ دیتا ہوں، اور گھر والے بس اس کو استعمال کرتے ہیں، جب ختم ہو جاتے ہیں تو تیلی خالی ہو جاتی ہے، دوبارہ بھر دیتا ہوں۔ وہ عورت سن رہی ہے اندر۔ اس نے کہا کہ یہ جو تھیلی والا آدمی ہے نا،
اگرچہ اس کی عمر زیادہ ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ تھیلی والا حساب کتاب نہیں رکھتا ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، اور اسی سے شادی کی انہوں نے، مغیرہ بن شعبہ سے شادی کی اور وہ چھوڑ دیا۔ تو بھائی دیکھو، نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ صرف جو ہم لوگ جناب کیا ہے، یہ آج کل لگے ہوئے ہیں جناب ہمارے نوجوان جناب، تو عورتوں سے زیادہ نوجوان میک اپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چمکا رہے ہیں۔ وہی عورتیں ان چیزوں کو زیادہ نہیں پسند کرتی، عورتیں تو اس کو پسند کرتی ہیں جو تھیلی گھر میں رکھے، سونے چاندی کی تھیلی رکھے اور حساب کتاب نہ کرے، ایسے شوہر کو پسند کرتی ہے عورت۔ تو یہ بھائی ہمارے گھروں میں بھی تھیلی ایسی ہونی چاہیے نا۔ اب وہ تھیلی کو اتنا بڑا تالا لگایا ہوا ہے، شوہر کچھ دیتا نہیں ہے، تو بیوی کہاں سے خوش ہوگی اس کے ساتھ؟ یہ صفات ہمارے اندر ہوں گے، اس کے اثرات فیملی پر پڑیں گے۔ اچھے صفات سے گھر کے اندر ماحول اچھا ہوگا۔ سخاوت ایسی صفت ہے شوہر کے اندر، ایسی صفت ہے کہ گھر کے اندر تقریباً سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور گھر میں سکون رہتا ہے۔ اور سخاوت شوہر کے اندر نہ ہو، ساری دنیا کی خوبیاں اس کے اندر ہو، بہت بڑا جناب مولوی ہو، بہت بڑا پیر فقیر عالم ہو، باقیوں کو تو نہیں بولتا ہوں، چلو اپنی فیلڈ کے آدمیوں کو بولتا ہوں، بہت بڑا مفتی ہو، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، جتنا بھی جناب کیا ہو، سخی نہ ہو، کنجوس ہو، اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا۔ یہ صفات اب اور معاشرے کے اندر بھی اس سے آپس میں اچھی لوگوں کے اندر تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ کنجوس آدمی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا، پھر اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ کی فضیلت بیان کی ہے، اور فضیلت کیا بیان کی ہے؟ اللہ اکبر، کیا خوبی بیان کی ہے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ یہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا ہو۔ فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اللہ اکبر، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اللہ فرماتے وہ انصار صحابہ، مدینے کے رہنے والے انصار اس لیے کہتے ہیں انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، وہ بڑے سخی تھے، فیاض تھے، کنجوس نہیں تھے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ انصار صحابہ جو مہاجرین کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینے میں آباد تھے، اور ان کی ہجرت کرنے سے پہلے ایمان ان انصار کے سینوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر قرار پکڑ چکا تھا، یہ انصار تھے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اللہ، جو مہاجرین ان کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، ان ہجرت کرنے والے مہاجرین سے وہ محبت کرتے ہیں، وہ ان کو بوجھ نہیں محسوس کرتے کہ یہ ہمارے مدینے میں آ گئے ہیں، اب ہم ان کو جناب گھر کہاں سے دیں گے، کھانا کہاں سے دیں گے، رہائش کہاں سے دیں گے، یہ تو ہمارے مہمان ہیں، مہمان گھر میں آ جائے تو اللہ کی رحمت ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو شروع میں جب وہ ہجرت کر کے آئے تو آپ ان کو زیادہ دیتے تھے، اور انصار وہ اس سے دلوں میں تنگی نہیں محسوس کرتے تھے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اللہ اکبر، جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو، مہاجرین کو جو مال اور دولت دے، تو یہ جو انصار صحابہ ہے یہ اپنے دلوں کے اندر تنگی نہیں پاتے ہیں،
ان کے دل تنگ نہیں ہوتے کہ ان کو زیادہ کیوں دیا، بلکہ خوش ہوتے ہیں یہ تو مہمان ہیں ہمارے، ابھی ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ دیتے ہیں، تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود کتنی سخت حاجت کے اندر کیوں نہ ہو، خود کتنی ضرورت ان کو کیوں نہ ہو، خود کتنے ہی فقر کے اندر کیوں نہ ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، مفسرین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان آیا اور آپ کے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے مہمان ہیں، یہ میں اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں۔ گھر لائے، بیوی سے کہا کچھ کھانا پینا ہے، انہوں نے کہا بہت تھوڑا سا ہے، اتنا ہے کہ اگر ہم نے کھا لیا، بچوں نے کھا لیا تو مہمان نہیں کھا سکتا۔ کہا بچوں کو تو سلا دو اور کھانا تیار کرو، جتنا ہے وہ لا کر مہمان کے سامنے رکھ دو، اور جب کھانا شروع کرے تو تم جناب چراغ گل کر دینا، کسی بہانے سے چراغ گل کر دینا، میں بیٹھ جاؤں گا، وہ سمجھے گا کہ میں کھا رہا ہوں لیکن میں نہیں کھاؤں گا، مہمان کھا لے گا۔ چنانچہ کھانا لایا گیا، بیوی نے چراغ گل کر دیا، مہمان نے کھایا، میزبان نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اسلام سکھاتا ہے، سخاوت سکھاتا ہے، مہمان نوازی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے۔ یہ تبلیغ والے جو ہے نا، ان کی یہاں بھی ایک نمبر ہے، اس کو کہتے ہیں اکرام مسلم، مسلمان کا اکرام۔ یہ ان کے یہاں بیٹھو، چائے بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ اکرام ایسی چیز ہے، آپ کسی سے اکرام کریں تو جناب کیا ہے، وہ اس سے اچھی چیز اور کیا ہوگی، زندگی بھر نہیں بھولتا ہوں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب یہ اپنے آپ پر ان صحابہ کو ترجیح دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھلایا، خود نہیں کھایا۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ صحابی حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا اس صحابی سے اللہ نے تمہاری اس ترجیح پر، اس سخاوت پر، اس اکرام پر قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ جناب ان دوسروں کو ترجیح دیتے اپنے اوپر۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، کنجوسی سے بچا لیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک واقعہ مجھے اور بھی یاد آ گیا، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ دیکھو بھائی، یہ اکرام ایسی چیز ہے، اور یہ جو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلانا بھی ایسی چیز ہے، بعض مرتبہ آدمی زندگی بھر نہیں بھولتا۔ میں حج پہ گیا تھا، بہت پرانی بات ہے، اس زمانے میں یہ سہولیات نہیں تھی جو آج کل ہے۔ اب تو وہ جناب وہ جو جہاں جمرات ہے، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں نا، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، جمرات، اب تو بہت بڑے بڑے ہو گئے، بڑے بڑے پلر بنائے ہیں۔ اس زمانے میں جمرات جو تھا وہ چھوٹا سے ایک پلر ہوتا تھا، ایک وہ 3 جو پلر ہے، چھوٹے چھوٹے پلر ہوتے تھے، اور نیچے ایک جگہ ہوتی تھی، ایک پل کے اوپر ہوتی تھی، جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا۔ اور پل میں بھی دونوں طرف سے لوگ آتے تھے، آپس میں جناب کیا ہے، ازدحام اور رش کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتے تھے، لوگ مر بھی جاتے تھے۔ میں گیا جب رمی کے لیے، اس وقت تو میں تگڑا تھا، لیکن میں بھی وہاں جا کر رک گیا، ہمت نہیں ہوئی، اس کے اندر کیسے گھسیں گے۔ تو یہ جو افریقہ کے رہنے والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے جناب کیا ہے، سخت جان ہوتے ہیں۔ تو ایک گروپ ان کا جا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا میں تمہارے پیچھے میں بھی آ جاتا ہوں، تو میں بھی اندر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، تو وہ خود اندر گھسے، مجھے بھی لے گئے، بالکل جا کر وہ جو دیوار تھی جہاں سے کنکری پھینکتے ہیں وہاں مجھے پہنچا دیا۔ وہاں تک تو میں پہنچ گیا، میں نے کنکری آرام سے پھینکی، پیچھے دیکھا تو وہ گروپ نکل چکا تھا، اب واپس کیسے نکلوں؟
جب میں واپس نکلا تو اتنا رش تھا کہ لوگوں کی کونیاں، میرے جناب کیا ہے یہ پسلیاں، ان کی کونیاں اتنی لگی پسلیوں میں کہ میں تقریباً آدھا بے ہوش ہو گیا تھا۔ جو لوگ گئے ہیں پرانے ان کو پتا ہوگا کتنا رش ہوتا تھا۔ اب میری حالت یہ ہے کہ میں آدھا ہوش میں ہوں اور آدھا بے ہوش ہوں، اور گلا سوکھ رہا ہے، اور میرے جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی میں اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، کسی اور کو دے دیے تھے کہ میں اندر جا رہا ہوں تو یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، وہ جو پٹی سے بیلٹ ہوتا ہے اس کے اندر، وہ بھی میں نے دے دیا۔ اب میری حالت خراب، وہاں پانی ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں خریدوں۔ تو ایک عورت تھی، مجھے نہ اس کی شکل یاد ہے، ایک اس کا شوہر تھا، نہ اس کی شکل یاد ہے، اتنا پتا ہے کہ ایک خاتون ہے اور ایک اس کا شوہر ہے، وہ کھڑے ہیں، اور وہ ایک تھرمس کے اندر، تھرمس کا جو اوپر ڈھکن ہے اس میں اس نے پانی ڈالا ہے، اور اتنا ہی پانی ہے بس، اور وہ شوہر کو دے رہی ہے پانی۔ جب اس نے مجھے دیکھا، میری حالت دیکھی اس نے، تو شوہر کے ہاتھ سے وہ پانی لے کر مجھے دیا اس نے۔ میں نے وہ پانی پی لیا اور میری جان میں جان آئی کہ میں اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اس کو جناب 30 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال، ہو سکتے 30 سے بھی زیادہ ہو۔ 30 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی میں جب کبھی یاد کرتا ہوں تو اکثر و بیشتر اس خاتون کو دعائیں دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھی، میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، دیکھو بھائی، مسلمان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔